أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ سورہ الحج آیت نمبر 77۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ارشاد فرمائے ہیں، بندہ جھکتا ہے۔ جس طرح کہ کسی بات کو قبول کرنا ہو تو بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مانتا ہوں، تو یہ ہے ایک قسم کا جھک جانا۔ تو اس سورہ الحج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام مختلف امور کے ارشاد فرمائے اور ساتھ فرما دیا جھک جاؤ، یعنی اب مان لو، اللہ کا کوئی حکم تم سے ضائع نہ جائے۔ اور جب کوئی حکم مان لیتا ہے، سورہ الحج پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے یہاں کتنے ارشاد فرمائے احکام۔ اس میں فرمایا تھا نظر نیاز اللہ کے نام کی، منتیں اللہ کے نام کی، پکار اللہ کے نام کی کرنا، اللہ ہی کو ساری طاقتوں والا متصرف سمجھنا، غیروں کو نہیں۔ اسی صورت میں فرمایا تھا کہ غیر اللہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو۔ تو جب بندہ تابع فرمان ہو جاتا ہے، فرمایا اب سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کر بجا بھی لاؤ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور ساتھ ہی یہ سمجھو کہ پکار کے لائق خالص اللہ کی ذات ہے۔ لا تعبدوا غیرہ، تفسیر کبیر میں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی پکار بھی نہیں کرنی۔ کوئی عبادت بھی ہو جن میں پکار اہم جز ہے، کسی قسم کی عبادت غیر اللہ کی نہ کرنا۔ اور چوتھا لفظ ارشاد فرمایا رکوع سجدہ اور عبادت کے بعد کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ساری کی ساری خیر ہے، اور خیر تم کرو، بس خیر کے علاوہ شر نہ کرنا۔ اب اس خیر کو کیسے کرنا ہے، رکوع سجدہ اور عبادت کا عملی نمونہ کس طرح نظر آئے گا، خیر کیسے نظر آئے گی، یہ اس سے اگلی آیت میں اس کی تفصیل کی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کا حق ادا کر دو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جو حق ہے، زبان سے، قلم سے، تلوار سے، غرض اپنی جان مال سے۔ اور آگے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز کو قائم کرنا، مال عبادت زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر اللہ کو تھام کر رکھنا، چنگل مارنا، جس طرح کسی کو کوئی دونوں ہاتھوں سے اور دونوں بازوؤں سے ملا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہر کام میں ہر چیز میں پوچھ کر چلو کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اب اس کے لیے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے، اگلی آیت میں تفصیل کی، اور اس آیت نمبر 77 میں 4 کام فرمائے مختصراً، اور اس سے اگلی آیت میں اس کی تفصیل کی۔ تو اب یہ 4 کام جو کرتا ہے لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے شاہانہ الفاظ میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی یہ کامیابی اسی پر کھڑی ہے۔ اب فلاح جو ہے یہ قرآن میں مذکور ہے تقریباً 24 دفعہ، اس انداز سے مذکور ہے کہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے کہ لعلکم تفلحون قرآن میں 11 دفعہ آیا، اور اولئک ھم المفلحون بھی قرآن میں 11 دفعہ آیا۔ وہ اولئک ھم المفلحون والے کون ہیں اور کن کن چیزوں میں تم فلاح پا سکتے ہو، ان ساروں میں 11 آیتوں میں جامع یہ ہے
یہ آیت نمبر 77 سورہ الحج میں، باقی چیزوں کے ساتھ چند احکام کا ذکر ہے، اور اس میں جامع احکام کا ذکر ہے۔ لعلکم تفلحون 11 دفعہ آیا، اور اسی طرح اولئک هم المفلحون یہ جو ہے قرآن میں 11 دفعہ آیا۔ البتہ ایک دفعہ آیا عسیٰ ان یکون من المفلحین لعلکم تفلحون کی جیسا لفظ ہے، لعل کے ساتھ عسیٰ آتا ہے، عسیٰ ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو 12ویں دفعہ اولئک هم المفلحون کی طرح بھی ایک لفظ آیا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوتی ہے، یعنی عسیٰ ان یکون من المفلحین اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ایک الگ الگ، ایک دفعہ اور 11 دفعہ یہ آیا، 11 دفعہ آیا لعلکم تفلحون اور 11 دفعہ آیا اولئک هم المفلحون۔ تو یہ فلاح کے اعتبار سے کوئی بندہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دن قیامت بس یہی فلاح چل رہی ہوگی، کون کامیاب ہو گیا جی، کون بچ گیا جی، کون کامیاب ہو گیا، بس یہ فلاح کا نقطہ چلتا رہے گا۔ تو اگر کوئی سمجھے کہ فلاح کا نقطہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کو، یہ تقریباً 24 مقام آتے ہیں، قرآن کی ان آیات کو اپنے لیے مضبوطی سے تھام لے کہ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ فلاح کتنی چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کی بہت زیادہ مدد ہوگی۔ اس لیے وہ آیتیں گنوا دیتا ہوں جن آیتوں کے اندر اولئک هم المفلحون آیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 5، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، سورہ الاعراف آیت نمبر 8، سورہ الاعراف آیت نمبر 157، سورہ توبہ آیت نمبر 88، سورہ المومنون آیت نمبر 102، سورہ نور آیت نمبر 51، سورہ الروم آیت نمبر 38، سورہ لقمان آیت نمبر 5، سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، یہاں ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اسی طرح سورہ الحشر آیت نمبر 9، سورہ التغابن آیت نمبر 16، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جس میں ہے اولئک هم المفلحون، ساتھ وہ بھی ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور اسی طرح لعلکم تفلحون کے جو الفاظ ہیں قرآن میں 11 دفعہ، ان کی آیتیں بھی نوٹ کر لیجیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 199، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، سورہ آل عمران آیت نمبر 200، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، سورہ المائدہ آیت نمبر 90، سورہ المائدہ آیت نمبر 100، سورہ الاعراف آیت نمبر 69، سورہ الانفال آیت نمبر 45، سورہ الحج آیت نمبر 77، سورہ النور آیت نمبر 31، سورہ الجمعہ آیت نمبر 10۔ تو یہ اولئک هم المفلحون، مفلحون کے صیغے بھی پورے ہو گئے، اور لعلکم تفلحون کے صیغے بھی پورے ہو گئے، اور عسیٰ ان یکون من المفلحین یہ سورہ القصص آیت نمبر 67۔ یوں یہ 24 آیتیں بنتی ہیں فلاح کے تذکرے میں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے وہ ڈگریاں اور وہ چیزیں جمع کرنی چاہیے جو اللہ کریم بندے سے چاہتے ہیں، براہ راست احکم الحاکمین سے کوئی تعلق جوڑے، اور کتنا اچھا لگے گا کہ اگر کوئی فلاح کو ڈھونڈنے کے لیے ان آیات کو ڈھونڈ رہا ہو تو وہ منظر ہی کتنا پیارا ہوگا اور کتنا عجیب ہوگا کہ وہ کامیابی ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت والا دربار ہے کہ جو ڈھونڈنے جاتا ہے پھر اسے مل بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔